سہیل وڑائچ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہیں گے. سر یہ کم و بیش جو تفصیلات آ رہی ہیں یہ وہی ہیں جو رپورٹ بھی ہو رہا تھا مختلف ذرائع سے، یا پھر عہدیداران اس سے متعلق انکشافات کر رہے تھے؟ پر آپ کے خیال میں اب وہ کیا چیز ہے جو بدلی ہے یا مختلف ہوئی ہے جو متفق ہو گئیں دونوں پارٹیز اس معاہدے کے اوپر؟ پہلی تو بات ہے کہ یہ ایک دنیا بھر کے لیے خوشگوار خبر ہے، کیونکہ ساری دنیا میں پیٹرولیم اور جنگ جو ہے یہ دو ایشوز تھے جن سے ساری دنیا پریشان تھی. مہنگائی ہو رہی تھی، پیٹرول نہیں مل رہا تھا اور اس سے مسائل پیدا ہو رہے تھے ساری دنیا کے لیے. اور ہمارے لیے بالخصوص چونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، بردی کنٹری ہے، پھر ایران کی طرف سے جو حملے سعودی عرب پر اور دوسرے مسلم ممالک پر ہو رہے تھے وہ بھی ہمارا پوائنٹ آف کنسرن رہا. تو یہ ساری چیزیں ایک بہت ہی پازیٹیو ڈائریکشن، اور پاکستان کا اس میں بڑا رول رہا ہے، جس میں مقتدرہ کا بھی بڑا رول رہا، سویرین کا بھی بڑا رول رہا، اور وزیر اعظم شہباز شریف کا تو اتنا نمایاں رول رہا ہے کہ انہیں میرا خیال ہے مستقل وزیر خارجہ مقرر کر دیا جائے پاکستان کا آنے والے دنوں میں، اور تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یہی وزیر خارجہ رہے، کیونکہ اتنی اچھی سفارتکاری شہباز شریف صاحب نے کی ہے. اور باقی لیکن کوشچن یہ ہے کہ کوئی معاہدے میں کوئی امریکہ کو کچھ بڑا نہیں ملا، اور ایران نے اپنی جنگ کو لمبا کر کے امریکہ کو مجبور کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر اس جنگ کے اثرات جو تھے وہ سیاست پر پڑ رہے تھے، تو جو کہ سنبھالنے مشکل ہو گئے تھے. اور لیکن کوشچن یہ ہے کہ اب صدر ٹرمپ کے لیے راستہ یہی تھا کہ جلدی سے اس کو ختم کرے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگر امریکہ اس میں براہ راست اس کی مداخلت ختم بھی ہو گئی تو اسرائیل اور ایران اور اس خطے میں جو جنگ ہے یا جھڑپیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. یہ اس معاہدے سے میرا خیال ہے کہ ایک تو کیا اس کی ضمانت ہے اور کیا اس کا جرمانہ ہے، جب تک یہ چیزیں طے نہیں ہوتی اس وقت تک نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے دنیا میں جتنے بھی معاہدے ہوتے تھے اس میں ایک انٹرنیشنل گارنٹی ہوتی تھی سلامتی کونسل کی شکل میں، اقوام متحدہ کی شکل میں. اس میں کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ اسرائیل کو کون روکے گا اگر اس نے دوبارہ اٹیک کر دیا، اس نے کل لبنان پہ کر دیا یا کسی اور پہ کر دیا تو یہ، لیکن کم از کم آبنائے ہرمز کھل گئی جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، جو اس وقت دنیا کی اکانومی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، وہ آبنائے ہرمز تھی. تو اٹس اے ویلکم نیوز. پاکستان کا سٹیچر بڑا ہے، پاکستان کی عزت بڑی ہے، پاکستان کی مڈل ایسٹ میں اہمیت جو ہے وہ بڑی ہے، پاکستان کی دنیا میں اہمیت بڑی ہے. تو ہر طرف سے خیر کی خبر ہے. بس میری تجویز صرف یہی ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے وہ کمال دکھایا ہے کہ انہیں مستقل وزیر خارجہ پاکستان کا مقرر کر دیا. سر وہ تو وزیر اعظم ہے، آپ نے ان کو ڈیموٹ کر دیا، وزیر خارجہ بنا دیا. نہیں، میں مستقل وزیر خارجہ. اچھا، مستحیات ٹائپ. جی اچھا جی. میمن، آپ کے خیال میں کیا دونوں پارٹیز میں سے ایران، امریکہ، جنرلی دنیا، اس سے کیا حاصل وصول ہوا؟ اینڈ آف کورس ایک اور بات، جب یہ جنگ چل رہی تھی اس دوران ہم نے بہت سارے بیانات سنے، اس میں سے ایک بڑا اہم بیان یہ تھا، امریکہ بھی، پیٹ ہیگسیتھ بھی، پھر ٹرمپ بھی یہ کہتے رہے کہ پچھلے جو صدور تھے انہوں نے امریکہ کو کمزور کیا، اور امریکہ کی جو دنیا میں ایک سپر پاور کی امیج تھی، امریکہ کی جو طاقت تھی اس کو کمزور کیا. اس جنگ نے یہ ڈھاک بٹھا دی ہے کہ امریکہ واحد سپر پاور ہے. آج جب ہم معاہدے کے قریب یا سب چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں، کیا واقعی میں تاثر ہے دنیا کو؟ اچھا رینا، جو آپ نے کھویا کیا پایا، تو پھر میں امریکہ سے شروع کرتی ہوں کہ آپ نے سوال ایسا کیا. بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں، جو ٹرمپ اور پیٹ ہیگسیتھ وغیرہ بات کرے ایکچولی اس کے اپوزٹ ہوا ہے.
کیونکہ جتنے بھی پچھلے امریکی صدور تھے وہ اسرائیل اور بنجمن نیتن کے کہنے کے باوجود وہ ایران کی جنگ میں نہیں پڑے. انہوں نے ایران پر حملہ نہیں کیا کیونکہ ان سب کو معلوم تھا کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا, اور یہ صرف اور صرف اسرائیل ایک چیز چاہتا ہے, اور اس سے امریکہ کی مائٹ کو اور امریکہ کے امیج ایز اے سول سپر پاور اس کو نقصان ہوگا. اور یہی ہوا, کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ امریکہ نے کیا کھویا یا کیا پایا, تو امریکہ نے اپنی مائٹ کھو دی. جو ایک ڈر تھا نا, لوگوں کو لگتا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس ہر طرح کا ملٹری ایکوپمنٹ ہے, پیسہ ہے, سپر پاور ہے, ہر چیز ہے, لیکن جس طریقے سے ایران نے اس کا بہادری سے مقابلہ کیا تو ناکو چنے چپوا دیا امریکہ کو. تو اس لیے اوور آل ٹرمپ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ غلطی بہت بڑی ہو گئی ہے, لیکن آبویسلی ٹرمپ ہے, وہ اپنی غلطی تو نہیں مانیں گے. وہ یہ تو نہیں مانیں گے کہ وہ اسرائیل کے چنگل میں پھنس گئے اور اس کی وجہ سے بہت بڑا امریکہ کا جو ہے وہ نقصان کرا بیٹھے. اس کے علاوہ امریکہ کو اکنامکلی بھی جس طرح باقی ممالک کو نقصان ہوا وہ بھی ہوا, اور پھر نومبر کے جو الیکشنز آ رہے ہیں آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ اس کا ریپبلکنز کو جو ہے وہ کتنا نقصان ہوتا ہے. یعنی کہ اوور آل ٹرمپ کی پریزیڈنسی کو اس چیز کا ایک پرسیپشن, ہر چیز جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر بھی کیا نقصان ہوتا ہے. اچھا, اب الینا ایران پر آ جاتے ہیں. ایران جو ہے دیکھیں, انہوں نے ویسے تو obviously آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی, بہت بڑا لاس تھا ایران کے لیے, ان کے سپریم لیڈر کا. پھر یہ کہ لارنجانی صاحب کی, پھر مناب کی بچیوں کی, اس کے علاوہ ان کے سویلین سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کی شہادتیں ہوئی. پھر ان کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا. تو مالی نقصان تو ایران کو بہت ہوا اور ساتھ لیڈرشپ اور لوگوں کا بھی ہوا. لیکن جو چیز ایران نے پائی ہے الینا, وہ میں بتاؤں کہ ساری دنیا کی واہ واہ, اور یہ کہ دنیا نے اس چیز کو یہ پریز بھی کیا کہ جس بہادری سے وہ کھڑا ہوا, نہ صرف امریکہ کے خلاف بلکہ اسرائیل جو پچھلے 2.5 سال سے غزہ کے اندر جینوسائیڈ کر رہا ہے اور جو بلی بنا ہوا تھا ریجن کا, جو اسرائیل کو بھی انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے واپس اٹیک کیا اور جواب دیا, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تو اس لیے ایران نے جو ہے, اور اوور آل اب جو ڈیل بھی ہو رہی ہے, اگر ڈیل کی بھی آپ ویسٹرن پریس کے اندر بھی الینا اس کے اندر پڑھے, ابھی تو obviously بہت ساری چیزیں سائن طے پانی ہیں فرائیڈے کے جو ہے اس کے سائننگ کے بعد میں بھی, تو وہ تو ہمارے سامنے آ گیا کہ ان کا نیوکلیئر اور باقی چیزوں پہ کیا ہوا. لیکن دیکھیں ان کے فروزن ایسٹس ان کو واپس ملیں گے, ان کے سینکشنز جس طرح سے لفٹ ہوں گی, دنیا کی کافی سالوں سے, مطلب دہائیوں سے وہ ایک آئسولیٹڈ تھے ڈپلومیٹکلی, تو وہ چیزیں بھی ان کے لیے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. اچھا, اسرائیل کا میں ضرور لینا, ویسے تو ایران امریکہ کے بارے میں, لیکن میں ذکر ضرور کرنا چاہتی ہوں. بالکل, اسرائیل جو کہ ویسے ہی امریکہ کے, ویسے تو ان کا سب سے بڑا ایلا ہے جس کی وجہ سے وہ امریکہ نے ان کا ساتھ دیا اور ایران کے اندر اس جنگ کے اندر چلے گئے. لیکن اسرائیل کی غزہ کی جینوسائیڈ کے بعد ایک امریکہ کے اندر پاپولیرٹی کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی. اس ایران جنگ کے بعد الینا جو ماگا سپورٹرز بھی ہیں, یعنی کہ جو ٹرمپ کے میک امریکہ گریٹ اگین والے ہیں, ریپبلکنز بھی, وہ بھی یہ سوال کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایسا اسرائیل کے پاس کیا ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ اس جنگ میں گیا, اتنا پیسہ اس نے ضائع کیا اور ملا کچھ بھی نہیں, یعنی کوئی اہداف پورے نہیں ہوئے. تو یہ جو چیزیں, اسرائیل کی پاپولیرٹی مزید نیچے چلی گئی, آل ٹائم لو ہے اس وقت اسرائیل کی جو ہے پاپولیرٹی, دنیا بھر میں تو ہے ہی ہے, امریکہ کے اندر میں بات کر رہی ہوں. تو یہ اسرائیل جو ہے وہ, اگر ان کو تو شاید ان چیزوں سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہوگا, کیونکہ آپ آج بھی دیکھیں کہ ان کے جو ہے اسرائیل نے آج کیا بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے غزہ, لیبنن اور سیریا کے اندر جو ہم نے قبضہ کیا ہے جس لینڈ کے اوپر, وہ ہم نہیں چھوڑیں گے, یہ ان کے جی, تو وہ نہیں چھوڑیں گے, اور ان کی سیکیورٹی فورسز ادھر ہے. حالانکہ جو لیبنن کا سیز فائر ہے وہ اس کے اندر اناؤنس کیا گیا, لیکن ہم نے دیکھا تھا پہلے بھی انہوں نے یہ چیز کی. تو اسرائیل جو ہے نا وہ ویسے اس کی جو ہے ریلیونس اور اس کی جو امپورٹنس ہے, میرے خیال میں وہ بھی ذرا امریکہ کو سمجھ رہی ہے. ایک اور چیز لینا, میں امریکہ کی بھی سوری لاس کی ایڈ کرنا چاہوں گی, کہ جو گلف کنٹریز کا اس نے ٹرسٹ کھویا, جو اس کے ایلائز تھے, کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ ہیز پٹ اسرائیل فرسٹ, اور ملٹری بیسز اور جو ان کی سیکیورٹی کے لیے جو معاہدے تھے کہ یعنی کہ امریکہ نے ان کا جو ساتھ دینا تھا وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے میں بالکل ناکام رہا, بلکہ اس نے کوشش بھی نہیں کی ان کو پروٹیکٹ کرنے کی, بلکہ ان کو مزید اس کے اندر دھکیلا. تو یہ بھی ایک امریکہ نے جو ہے اپنی گلف کے اندر ریلیونس کھولی. اور اینڈ پہ میں یہ کہوں گی الینا
کہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان نے بھی دیکھیں رسک لیا, بہت بڑا رسک لیا کہ ایک ٹرمپ جو ایک انپریڈکٹیبل صدر ہیں ان کے ساتھ بار بار جو ہے بات چیت کی. پھر ایران جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو ادھر حالات تھے اور وہاں پر بھی ایک ہے اس طرح کا کہ کیا ڈیل ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ایران کو بھی قائل کیا, امریکہ کو بھی قائل کیا, ساتھ بٹھایا, یہ کیا. تو پاکستان نے ایک جو پازیٹیو انٹرنیشنل سگنیفیکنس اور ریلیونس جو پاکستان کی ہوئی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک سطح پر بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے اسحاق ڈار صاحب جو کہ ہمارے وزیر خارجہ ہے, سہیل صاحب تو ہے پرماننٹ پی ایم صاحب کو لگانا چاہتے ہیں, لیکن وزیر خارجہ صاحب کو بھی بہت اس چیز کی مبارکباد, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور محسن نقوی صاحب نے بھی جس طرح بار بار انہوں نے تہران کے انہوں نے ٹرپس بھی لگائے, انہوں نے بار بار جو ہے جو کوششیں بھی کی, خاص طور پہ فیلڈ مارشل کی جو ٹرمپ ہے. تو آئی تھنک پاکستان ہیز آلسو گینڈ اے لاٹ بٹ رسک لے کر, تو یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ. اچھا, آئی تھنک ویسے پاکستان کی ثالثی کے اوپر تو الگ سے سوال ہونا چاہیے اور اس کو ہم ڈائسیکٹ کریں گے بھی آنے والے دنوں میں.